شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کر لو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیے ہیں، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا، تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں جب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لوں، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ کہنے لگے، الہی، مجھے تو بغیر اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانیوں میں جدائی کر دے۔ ارشاد ہوا، اب زمین میں ان 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردان پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آدم کے دونوں بیٹوں یہاں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان لوگوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک نذرانہ تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، کو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیری قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جن سے نقصان پانے والوں میں ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے کھدائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کو نیش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو ہی بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہیں۔